حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، حضرت ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں سو چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ جو بھی نصیحت کرتے ہیں دل پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے، آپ جو تقریر کرتے ہیں اثر ہی دل پر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر آپ یہ نہ کہو کہ ہم لوگوں کے دل سو گئے ہیں، بلکہ تم تو یہ کہو کہ ہم لوگوں کے دل مر چکے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ جس دل پر جو دل اللہ کا کلام سنے، جو دل اللہ کے رسول کا فرمان سنے، اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہو تو سمجھو وہ دل مر چکے ہیں۔ جس طریقے سے انسان اگر سویا ہوا ہو اور اگر اس کو جگایا جائے تو وہ انسان جھنجھوڑنے سے جگ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مر گیا ہو اور اس کو جھنجھوڑ کر جگایا جائے تو وہ جگ نہیں سکتا ہے۔ بس یہی حال ہے ہمارے لوگوں کے دلوں کا کہ اگر دل ہم لوگوں کے سوئے ہوتے تو جاگ جاتے، بلکہ ہم لوگوں کے دل مر چکے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے دلوں کے مرنے سے پہلے اس کو روحانی دوا سے زندہ کر لیں۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی بلڈنگ میں یا کوئی بھی بنگلہ ہو، اس میں اگر جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو، چاہے انسان کی ہو چاہے جانور کی ہو چاہے پرندے کی ہو، بلکہ جاندار کی اگر تصویر لگی ہو تو اس گھر میں اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ جب رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جس گھر میں غیر اللہ کی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو۔ جب جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ جو رحمت کے فرشتوں کو بھیجنے والا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ جن کے اندر غیر اللہ کی محبت بھری ہو، جن کے دلوں کے اندر دوسرے لوگوں کی محبت بھری پڑی ہو، اس میں اللہ رب العزت کی محبت ہرگز داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دل، اس دل کے تمام اعضاء تابع ہیں۔ اگر آپ کی کسی شخص سے کچھ لڑائی ہو جائے، آپ کہیں بھائی آپ ہم سے بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہے گا ہمارا دل نہیں چاہتا۔ ماں کہے گی بیٹا کھانا تیار ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ بیٹا کہے گا ماں ہمارا دل نہیں چاہتا۔ دوست سے کچھ بات ہو جائے، آپ کہیں بھائی ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ کہے گا ہمارا دل نہیں چاہتا۔ حالانکہ کھانا کھانا تو منہ کا کام ہے، ضرورت تو پیٹ کی ہے، اور دل گواہی دے رہا ہے، اور بات سننا تو کان کا کام ہے، دل گواہی دے رہا ہے، بات کرنا تو منہ کا کام ہے لیکن دل گواہی دے رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جسم کے تمام اعضاء اس دل کے تابع ہیں۔ جب دل سنور جاتا ہے انسان کا تو انسان سنور جاتا ہے، جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ہمارے دل کی، اللہ رب العزت کے ہاں ہم لوگوں کے دلوں کی بڑی قیمت ہے۔ جس طریقے سے گرمی کے موسم آتے ہی ہماری ماں بہنیں گرم چیزیں، گرم کپڑے، لحاف وغیرہ باکس میں رکھ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ایک جویلری باکس ہوتا ہے جس میں زیورات رکھے جاتے ہیں سونے چاندی کے۔
اس میں اگر تھوڑا سا زیور رکھا ہو تو ہماری ماں بہنیں اس کو بڑے سنبھال کر رکھتی ہیں، اس میں تالا لگا کر رکھتی ہیں، اور جب کہیں جاتی ہیں تو اس باکس پر پہلی نظر ضرور پڑے گی، اور جب واپس آئیں گی تو بھی اس پر نظر پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہے تو چھوٹا سا زیور لیکن اس کی قیمت بہت ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کا دل ہے تو بڑا چھوٹا سا، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں اس دل کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اس دل میں اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی ہے، دلوں میں نور ہوتا ہے۔ قیامت میں اللہ رب العزت فرمائیں گے بندے سے، بندے اپنا دل لا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا، بلکہ سنبھالا ہوا دل کام آئے گا۔ اگر آپ بازار میں جائیں، آپ کہیں بھائی 10 روپے مجھے سیب دے دو، جب آپ سیب مانگیں گے 10 روپے کی، اگر داغدار سیب ہوگا آپ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسے روپے دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی جنت، تو اللہ رب العزت اپنی جنت کو، اپنی رضا، اپنی بقا، اپنی جنتوں کے بدلے میں داغی دل کو کیسے دے سکتا ہے؟ جب ہم اپنا دل صاف ستھرا لے کر جائیں گے، غیر اللہ کی محبت ہمارے دل میں سے نہ ہو، نکل چکی ہو، اللہ کی محبت دل میں آ چکی ہو، سما چکی ہو، اللہ کے رسول کی محبت دل میں آ چکی ہو، تو اللہ رب العزت ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔